الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے اس پر پردہ ڈال دی۔ یہ جرم تھا، چھپا لیا اس کا یہ قتل۔ جیسے آج ہم گواہی دیتے ہوئے گواہی کو چھپا لیتے اور پردہ ڈال دیتے، اب وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے کہ تم نے قتل کیا ہے، وہ کہتے تم نے قتل کیا ہے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالی نے جو گائیں پہلے ذبح کروائی تھی کہا کہ اس کا ایک حصہ اس مقتول پر مارو۔ جو ہی مارا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ مفسرین نے اس پر ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا تاکہ مال کا وارث بن جائے، اور رات کو لاش کو اٹھا کر مخالف کے دروازے پر ڈال دی اور صبح کے وقت ان پر قتل کا دعویٰ بھی کر دیا کہ قتل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور مال کا میں وارث بھی بن جاؤں گا۔ یہ ہے وہ حرص اور لالچ جو آج بھی لوگوں کو قتل کرنے پر اکساتی۔ بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بچوں کو، بھتیجوں کو اور اس کی مرنے والے کی بیوہ کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ یہیں پر مر جائیں اور پوری جائیداد کا میں وارث بن جاؤں، حالانکہ وہ اس نے بھی مرنا ہے۔ اس پر دونوں طرف سے لڑائی کی تیاری ہوگی۔ لڑائی قریب تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو پوچھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر یہ حکم دیا کہ اس گائے کا ٹکڑا اس لاش پر مارو، تو اس سے اللہ تعالی نے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ لیکن یہ واقعہ اسرائیلی روایات سے لیا گیا، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقام پہلے تھا، مگر اللہ تعالی نے گائیں ذبح کرنے کا حکم پہلے ذکر فرمایا تاکہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے مختلف مناظر سامنے آ جائیں۔ گائیں ذبح کرنے سے انکاری بہانے بنا کر، صاف انکاری نہیں، بہانے بنا کر
بار بار سوال کرنا، ناحق قتل کرنا، پھر اس قتل کو چھپانے کی کوشش کرنا، حقیقت یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ جو بچھڑے کی عبادت تھی، ان کے دل میں جو تقدس تھا، جو اس گائے کے بارے میں قوم فرعون سے انہوں نے لے لیا تھا، پہلے تو اس کی جڑ کاٹی، اسے صاف کیا۔ انہیں اس کا تو خبر نہیں تھا، بعد میں قتل بھی ہو گیا، اور اس گائے کا ٹکڑا لگا کر اس کو زندہ بھی کر دیا کہ وہ جو گائے کی عبادت کا ان کا ذہن بن گیا تھا، اس کی جڑ کاٹ دی۔ پھر فرمایا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ اب اس گائے کے ٹکڑے کے مارنے سے مقتول زندہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر ایک بڑی خوبصورت دلیل ہے، نشانی ہے۔ جو اللہ ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ سارے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ وہ جو کہتے تھے آ کر کہ مردے کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ تو ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سورۃ لقمان 28 نمبر آیت۔ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح، ایک جان کی طرح۔ اللہ نے دکھا دیا کہ قیامت کے دن کیسے ان مردوں کو رب زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 5 مقامات پر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں۔ جو وہ گئے تھے کوہ طور پر، ان کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دی۔ نمبر 2 یہ کذالک یحیی اللہ الموتى، یہ جو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا تھا، اور گائے کے ٹکڑا کے مارنے سے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ کرتا۔ اور نمبر 3 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 243۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ کسی سابقہ امت کا ہے۔ تفسیری روایات کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا طاعون کی بیماری کے ڈر سے گھروں سے نکل پڑے تاکہ موت سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مار دیا، پھر بتلا دیا اللہ کے تقدیر سے تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ یہ بھی کہ آخری جائے پناہ اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اسی طرح تمام انسانوں کو زندہ فرمائے گا قیامت کے دن، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر زندہ کر دیا۔
موت و حیات کا مالک اللہ کریم۔ اور نمبر 4 اس شخص کا قصہ جو ایک برباد شہر سے گزرے، برباد شہر سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر۔ یا اس شخص کی معنی جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور وہ چھت کے بل اوندی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا، بس کس طرح زندہ کرے گا۔ مطلب یہ کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا۔ یہ شخص کون تھا؟ مشہور یہی ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے، جس کے بعد صحابہ اور تابعین قائل فائل۔ اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، عزیر علیہ السلام کو اور ان کی سواری گدھے کو موت دے دی۔ دیکھیں، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ 100 عام، 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، 100 سال کے بعد۔ اور پھر 100 سال کے بعد پھر ان سے پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگے 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، بس۔ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ کمال دیکھیں اللہ کا، 100 سال تک کھانے پینے کی اشیاء ویسے ہی ٹھیک رہیں، اور پیغمبر 100 سال تک فوت رہے۔ یہ جو کہتے ہیں پیغمبر فوت نہیں ہوتے اور نیک لوگ فوت نہیں ہوتے اور انتقال کرتے ہیں اور ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، پھر آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، سب کتاب و سنت کے خلاف باتیں۔ 100 سال کے بعد کھانا خراب نہیں ہونے دیا، تو ثابت یہ کیا کہ 100 سال کے بعد بھی ایک بندے کو زندہ کر سکتا ہے اللہ، تو تمام انسانوں کو زندہ نہیں کرے گا قیامت کے دن؟ 100 سال کے بعد جب مشکل نہیں ہے تو ہزاروں سال کے بعد کیسے مشکل ہے؟ سبحان اللہ۔ اب ان سے پوچھا ہے کم لبثت، کتنے دن رہے بھئی تم؟ آج جب فوت ہوئے تھے صبح کا وقت تھا، اور جب اللہ نے زندہ کیا تو شام کا وقت تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا میں یہاں کل آیا تھا تو 1 دن گزر گیا، اگر آج ہی کا واقعہ تو آدھا دن گزر گیا۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، دن کا کچھ حصہ۔ سبحان اللہ۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، فرمایا تم تو 100 سال تک فوت رہے ہو، 100 سال تک، اور کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو خراب نہیں ہم نے کی، ہونے ہی نہیں دی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ لو، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں
جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عینی مشاہدہ کیا، عین الیقین، حق الیقین، مزید پختگی اور مضبوطی عقیدے میں۔ اب ایک پیغمبر ہو کر 100 سال تک فوت رہے اور جب انہیں زندہ کیا جائے تو انہیں یہی خبر نہ ہو میں کتنے دن فوت رہا، اور یہاں کا نانگے شاہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں اس ملنگ کی، کوئی شے قبر کے اندر نہیں ہے، اور لوگ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ کمال کا قرآن مجید، سبحان اللہ۔ 100 سال ایک آدمی سویا رہے، فوت رہے، اور اسے اٹھا کر پوچھا جائے ہو بھی عزیر علیہ السلام، اور پھر پوچھا جائے کتنے دن رہے، اسے یہی نہیں خبر، تو باہر والوں کی کیسے خبر ہو جاتی ہے تمہارے کدو شاہ کو اور نانگے شاہ کو، سید معصوم شاہ بخاری کو اور عبداللہ غادی کو اور حجمیر حجویر کو، کہ اوپر مریدنی آئی ہے کہ مریدنہ آیا ہے؟ یہاں پیغمبر کو خبر نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ علیہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ قال عالم ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ ہر چیز پر۔ جو مر جائے اسے کوئی خبر نہیں ہوتی دنیا کی، یاد رکھیے گا۔ اگر خبر تھی تو عزیر علیہ السلام کو کیوں نہ ہوئی، ان کو کیوں نہ ہوئی؟ اگر خبر تھی، اگر پتہ لگتا ہے قبر والے کو تو یہ تو 100 سال، انہیں تو صدیاں ہی بیت گئی ہیں، سامنے لاش پڑی اور مرنے کے بعد اسے پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ کیسے اللہ زندہ کرتا ہے، دیکھیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ دوسرا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور اطمینان قلب، تو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ فرمایا، کہا ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کی تسکین ہو جائے گی بس۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور میں اگر دل کی تسکین چاہتے ہو پھر 4 پرندے لے لو، ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ جب کتاب و سنت میں صراحت نہیں تو بس صراحت نہیں، اسی کے پیچھے لوگ کتابیں اور روایات اکٹھی پھر رہے ہیں جی وہ 4 کون کون سے تھے۔ فَصُرْحُنَّ کے ایک معنی عملہن، ان کو ہلا لے، مانوس کر لے، تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پہچان لے کہ یہ وہی پرندے ہیں، اور اطمینان قلب ہو جائے اور کوئی شک باقی نہ رہے۔ اس معنی کے اعتبار سے پھر اس کے بعد ثم قطعہن، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لے، یہ محذوف ماننا پڑے گا۔ قطعہن، مطلب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء باہم مکس کر کے ملا جلا کر رکھ دو، ایک کی ٹانگ، ایک کا بازو ادھر، ایک کی سر اور ایک کا فلاں ادھر۔ سبحان اللہ، کمال ہے میرے رب کا۔ پھر تو آواز دے، وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آئیں گے۔ چنانچہ ایسے ہوا۔ اب یہ جدیدیت کے مارے ہوئے جو مفسرین ہیں
وہ فسرہن کا ترجمہ صرف ہلالے کا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور پہاڑوں پر ان کے اجزاء بکھیرنے اور اللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ بالکل غلط۔ اگر ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، جو سوال تھا کہ کیسے زندہ کرے گا، وہ سوال تو ویسے کا ویسا رہ گیا، خالی ہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا لہذا ہمیں ان سے زیادہ شک کرنے کا حق پہنچتا ہے، بلکہ مطلب ابراہیم علیہ السلام کے شک کی نفی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کے مسئلے میں شک نہیں کیا، اگر انہیں شک کا اظہار کیا ہوتا تو ہم یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حقدار ہوتے۔ یہ ہے معنی۔ سبحان اللہ۔ تو کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرنے، جسموں کو دوبارہ زندہ کرنے پر استدلال، سورۃ یاسین، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے پر یہ نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ قست، قسا یکسو، جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اور پھر کسی عارضے کے سبب وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو عربی زبان میں اس پر القاسی کا لفظ بولا جاتا۔ یہی حال انسان کے دل کا، اس پر قرآن اور سنت اور دلائل کے اثر ہونے کی صلاحیت ہوتی۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی سلام کیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم 2277، صحیح ابن حبان میں 2507، کھجور کے تنا جس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے وہ رونے لگ گیا تھا۔ اتنے واضح دلائل کے بعد پھر کوئی انکار کرے کہ انہیں فہم اور شعور نہیں تو گمراہ شخص ہے وہ، اور وہ جماعت ہی پوری گمراہ۔ ہم پر قرآن کے الفاظ ہمارے لیے حجت، فرض، پیروی، اتباع، کہ جو قرآن نے کہہ دیا وہ بالکل سچ اور حق ہے، جو پیغمبر نے فرما دیا بالکل سچ اور حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔